بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ گھر سے اگر تعویذ نکلے تو اس کا کیا کیا جائے۔ دیکھیں، اگر آپ کے گھر سے کوئی تعویذ وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز نکلتی ہے تو آپ دیکھیں کہ اس تعویذ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی قرآنی آیات لکھی ہوئی ہے یا اللہ کے نام لکھے ہوئے تو اس کا، اللہ کے نام کا اور اس قرآنی آیت کا احترام کرتے ہوئے آپ جو ہے اس کو کسی مقدس اوراق میں ڈال دیں۔ جیسے مسجدوں میں عام طور پر کوئی ڈبہ ہوتا ہے جس کے اندر عام طور پہ قرآن شریف کے شہید اوراق جو ہے ڈالے جاتے ہیں، یا اسی طرح مقدس اوراق ڈالے جاتے ہیں جن کے اوپر اللہ کے نام وغیرہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ اس تعویذ کو اٹھا کر اس ڈبے کے اندر ڈال دیں۔ لیکن اگر اس پرچے کے اندر خالی لکیریں ڈلی ہوئی ہیں تو آپ جو ہے اس کو اٹھا کر کسی سائڈ پہ جا کر جو ہے وہ اس کو رکھ دیں یا اس کو جلا دیں۔ اگر آپ نے اس طرح نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا، جو تعویذ رکھنے والے کا مقصد تھا وہ حاصل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ تعویذ رکھنے والے کا مقصد جو ہے آپ کو نفسیاتی طور پر آپ کے مائنڈ کو خراب کرنا ہے، کہ انسان کو جب اس طرح کی چیز ملتی ہے تو اس کو طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں کہ یار پتہ نہیں یہ تعویذ کیوں رکھا گیا ہوگا اور یہ کیوں کیا گیا ہوگا۔ پھر کیا ہوگا، اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے تو پھر جو مقصد تھا تعویذ رکھنے والے کا وہ اس کو حاصل ہو جائے گا، کہ آپ کو جو ہے پھر بعد میں اکیلے یہ محسوس ہونے لگے گا کہ کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے، کوئی جو ہے کمرے کے اندر جنات ہیں، بھوت ہیں، چڑیلے ہیں، اس طرح کی آپ کو فیلنگ آنے لگی۔ تو اصل جو ہے چیز کیا ہے، نفع نقصان پہنچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ ہمارا ایمان ہے کہ جو ہے جب تک اللہ تعالیٰ کسی کو نفع پہنچانے چاہیں تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر نقصان پہنچانا چاہے تو اس کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ تو ان چیزوں کے اندر جو تاثیر ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے رکھی گئی۔ جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہ اثر کرے گا، نہیں چاہیں گے تو اثر نہیں کرے گا۔ اب ہوتا یہ ہے بعض مرتبہ کہ ایک چیز جو ہے ہم اپنے دماغ میں بٹھا لیں گے تو وہی چیز جو ہے ہماری پوری باڈی پر لاگو ہوتی رہے گی۔ مثال کے طور پر آپ اپنے مائنڈ سے کوئی چیز سوچ لیں گے تو پھر آپ کا جسم جو ہے اسی طرح کا بیہیویئر کرے گا۔ جیسے کہ میں آپ کو اس کی مثال دوں کہ ایک آدمی نے یہ سوچ رکھا ہے کہ میں فلاں ڈاکٹر سے جا کر دوائی لاتا ہوں تو میری طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے، میری بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اب اگر وہ کسی اور ڈاکٹر سے دوائی لے کر آئے گا اور اس کو جو ہے شفا نہیں ملے گی اور اس کی بیماری دور نہیں ہوگی تو اس کے دماغ میں خیال آئے گا کہ یار میں جو ہے اس ڈاکٹر سے دوا لے کر نہیں آیا تھا نا، اس لیے جو ہے نا میری طبیعت صحیح نہیں ہوئی، اس لیے جو ہے میری بیماری دور نہیں ہوئی۔ اب دوا کے اندر شفا رکھنے والے اللہ تعالیٰ ہے۔ ڈاکٹر کے ہاتھ سے اگر کسی کو شفا مل رہی ہے تو وہ براہ راست ڈاکٹر نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ صلاحیت دی ہے کہ جو ہے وہ اس کی دوائیوں سے، اس کے علاج سے اگلے مریض کو اثر پڑ رہا ہے۔ لیکن مریض کے جو ہے دل میں خیال آ گیا کہ میں اس ڈاکٹر سے دوائی لایا تھا اس لیے اثر ہو رہا ہے، تو اب جب وہ اسی ڈاکٹر سے دوائی لے کر آئے گا تو اس کو کیا ہوگا، اثر ہوگا اور اس کی بیماری دور ہوگی۔ لیکن اب وہ کسی اور ڈاکٹر سے لائے گا تو اس کے دل میں خیال ہے کہ جو ہے اس سے میرے کو میری بیماری دور نہیں ہوتی، میری دوائی تو میری بیماری دوسرے ڈاکٹر سے دور ہوتی ہے، اس کی دوائی سے دور ہوتی ہے۔ اب اگر وہ اسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا جس کو یہ سمجھتا ہے کہ اس سے میری بیماری دور ہو جاتی تو ہی اس کو شفا ملے گی، وہ اگر کسی اور سے لے گا تو نہیں ملے گی۔ اسی طرح جو ہے دوسری چیزوں کے اندر بھی اسی طرح ہے کہ جب تک جو چیز آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں گے اسی طرح کا آپ کے جسم پر وہ چیزیں لاگو ہوتی رہیں گی۔ اگر آپ نے دماغ میں بٹھا لیا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی اور جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں تو مجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایسی چیزوں کے شر سے اور اثرات سے جو ہے محفوظ رہیں گے۔ اس کے لیے آپ ان چیزوں سے بچنے کے لیے پھر بھی جو ہے اس چیز کا اہتمام کریں کہ آپ ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش۔ باوضو رہنے کے اور بھی بہت سے فضائل ہیں، لیکن یہ ہے کہ باوضو رہنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ جنات کے شر سے اور شریر چیزوں کے شر سے انسان کی جو ہے حفاظت فرماتے رہتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے جو دعائیں ہیں صبح اور شام کی، اس کا انسان اہتمام کرے
کہ یہ جو ہے مقبول دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں کا اہتمام کیا ہے، تو ان چیزوں کا اہتمام کریں، صبح شام کی دعا کا اہتمام کریں، اور صبح شام جو ہے منزل کا اہتمام کریں، جو منزل کی کتاب آتی ہے اس کے اندر صبح شام اس کو پڑھنے کی کوشش کریں اور باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ایسی تمام چیزوں کی شر سے آپ محفوظ رہیں گے اور آپ کی حفاظت رہے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔